الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله. صدق الله مولانا العظيم. بآواز بلند ہدیۃ السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق التکریم سادات کرام، علماء اہل سنت، نعت خوانان گرامی قدر، جملہ سامعین و حاضرین، آج کی انتہائی باوقار بابرکت محفل ذکر سید الشہداء امام جنت مقام آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ اور آپ کے عظیم رفقا، ان کے جذبہ ایثار اور ان کی عظیم بے مثال شہادت کے ذکر کے لیے انعقاد پذیر ہے. جامع مسجد گولڈ کی انتظامیہ، امام و خطیب اور جملہ ملحقہ آبادی اور وابستگان، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی نعمت سے مالا مال فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. یہ عظیم الشان جامع مسجد، جیسا کہ نقیب محفل نے اپنی محبت سے اعلان فرمایا، امام و خطیب تو بڑی شان والے لوگ ہوتے ہیں، پھر میں تو اس مسجد کا خادم ہوں اور اسی خادم کی حیثیت سے حاضری ہے. آل رسول کے ادنا غلام اور اہل بیت کے نوکر کی حیثیت سے ان کے حضور نے اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے ہم جمع ہیں. بھئی ہماری کیا حیثیت ہے؟ کتنے مہر علی، کتنے میری سرا. ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے. غلاموں کی اوقات صرف غلامی ہے. وہ تو اتنا بڑا گھرانہ ہے، وہاں تو جبریل بھی دربار نظر آتے ہیں اور کرسی بھی نوکری کرتے ہیں. بھئی اس گھر میں تو فرشتے بھی زیارت کے لیے اترتے ہیں. ہماری حیثیت امتی کی ہے. موضوع ظاہر ہے ذکر کربلا ہے، اور میں نے ایک خاص ہستی پر گفتگو کرنی ہے. وہ ہے تاجدار وفا، سرکار وفا، حضرت غازی عباس علمدار کربلا. جاگ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. ان کی ذات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن صرف تمہید میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اس آقا و مولا کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان کے مبارک گھر سے مجھے وفا کرنی ہے. ہم خطا کار ہیں، نبی کا گھرانہ نہیں.
نہیں۔ سامعین و حاضرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ وہ وارفتہ محبت رسول ہے، وہ حضور کو پیارے ہیں، سرکار کے دوست ہیں، حضور کے ساتھ ان کی سنگت ہے، معیت ہے، صحبت ہے۔ بھئی سرکار کی ان پر بڑی کرم نوازیاں ہے، ان کی غلامی کو قبولیت حاصل ہے، ان سے بھی کوئی خطا نہیں ہوئی۔ توجہ فرمائیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ اور بی بی پاک خاتون جنت ہے، خاتون اول ہے، سیدہ کائنات ہے، جزو بدن رسول ہے، بضعۃ منی کی منزل پر ہے، حسنین کی امی جان ہے، ان سے بھی کوئی خطا نہیں ہوئی۔ خطا تو ہم کرتے ہیں، خطا تو ہم کرتے ہیں، وہ تو اللہ نے انہیں خطا سے دور رکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے ملت کے جوانوں کا ذہن صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، فإنہم خیارکم، وہ تم سب سے بہتر ہے۔ روز ازل اللہ نے عالم ارواح پہ نگاہ فرمائی، اور جو روحیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئی، اللہ نے انہیں میرے نبی کا صحابی بنا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کیا کرو، میری اولاد کی عزت کیا کرو۔ الصالحون للہ والطالعون لی، جو میری اولاد میں سے نیک ہے، جنہیں تم نیک جانتے ہو، ان کی عزت اللہ کے لیے کیا کرو، چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ والطالعون لی، اور میری اولاد میں تمہاری نگاہ میں جو گناہگار ہو، جنہیں تم گناہگار سمجھتے ہو، فرمایا ان کی عزت مجھ محمد کی اولاد ہونے کی وجہ سے کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اس دور کے سادات کی بات ہے، لیکن وہ بنت مصطفیٰ، وہ شہزادی رسول، وہ ام حسنین، وہ میرے رسول کی بیٹی۔ اور آئیے اس عقیدے کے اظہار کے بعد میں ایک جملہ اضافی طور پہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی عالم کی عزت اس وقت ہوگی جب وہ حضور کی عزت کرے گا۔ جب تک بات صاف لفظوں میں نہ نہیں پہنچتی تو میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نماز میں مولویوں پہ درود نہیں بھیجتے، ہم نماز میں آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے بہت آسان ہے دنیا کو چھوڑنا، اور ناممکن ہے اہل بیت کو چھوڑنا۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اہل بیت کے لیے ہے، اور جو سیدہ زہرا کا وفادار نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم، وہ ایسا بھی شے ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، رادہ درگاہ مردود بارگاہ عزی ہے۔ اگر بی بی راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک اور جملہ بھئی، میرے دین کا نام زہرا ہے، میرے دین کا نام زہرا ہے، میرے ایمان کا نام زہرا ہے۔ وہ جو کہے وہ سچ ہے، وہ جو فرمائے وہ حق ہے، وہ جو کہے وہ حق ہے۔ اور سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر عالم سرکار کے دین کا وارث ہے، ہر عالم وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہیں، صحابہ کرام حضور کے وارث ہیں، اولیاء امت سرکار کے وارث ہیں، مگر امت کو یہ بات ہرگز بھولنی نہیں چاہیے، ہرگز بھولنی نہیں چاہیے کہ جمیع صحابہ کرام وارث ہیں، سارے اہل بیت وارث ہیں، بھئی ہر عالم وارث ہے، تو اہل بیت اور صحابہ بدرجہ اتم وارث ہے، لیکن سرکار کا حضور کے دین کی اصل وارث ہستی وہ بی بی پاک زہرا ہے۔ غرور علم میں مبتلا ہو کر سرکار کی اہل بیت کے خلاف حرزہ سرائی نہ کرنا، کبھی سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا، انکاری نہ ہونا، جرأت نہ کرنا، کبھی علمی اصطلاحات کی آڑ میں بے ادبی کی جسارت نہ کرنا۔ یہ خاندان رسول ہے اور میرے آقا کی شہزادی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اصل وارث ہستی ہے۔ بھئی سرکار کی وراثت علم ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت تقویٰ ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت تفسیر ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت سنت ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت سخاوت ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت عدالت ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت شجاعت ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت کمال ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت دیانت ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت اسلام ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت شریعت ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت طریقت ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت فوز و فلاح ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت کامرانی ہے، کامیابی ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت حوض کوثر ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت جنت ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت جنات عدن ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے، وراثت جنت الفردوس ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے۔ میں گدی نشینوں کو، دانشوروں کو، علم والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہر خیر و فلاح وراثت میرے نبی کی ہے اور وارثہ بی بی زہرا ہے۔ میں نہر کوثر وراثت میرے رسول کی ہے، وارثہ بی بی زہرا ہے۔ سرکار کی وارث ہستی وہ بی بی پاک زہرا ہے، وہ بیٹی ہے، انہیں طہارت کے صحن میں بٹھایا ہے، تطہیر کی چادر اڑائی ہے، بھئی انہیں پردے میں بٹھایا ہے، انہیں طہارت کے گھر میں بٹھایا ہے، اور میرے مرشد مولا علی کو دروازہ بنایا ہے۔ بھئی غوث کتب ابدال کلندر ولی قیامت تک جسے کچھ چاہیے ہوگا، جو بھی خیرات لینے آئے گا، جسے جو ملے گا، ہوگی سیدہ زہرا کی خیرات اور ملے گی علی کے ہاتھوں سے۔ کہ آپ اہل بیت کے بغیر خدا تک پہنچ جائیں گے؟ ای محال است و محال است و جنون، ای خیال است و محال است و جنون، ممکن ہی نہیں ہے۔ بھئی ہم گالی تو نہیں دے سکتے اور گالی کبھی دین بھی نہیں ہے۔ ہمارے لہجے کی شائستگی اس گھر کی نسبت رکھنے والوں کے لیے اور زیادہ ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں ناشائستہ کلمات اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر بات کروں، مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں محبت کے دعوے داروں سے، یہ کیسی انوکھی محبت ہے کہ تم بی بی پاک کو دربار میں بیان کرتے ہو کہ وہ باپ مانگنے کے لیے گئی۔ کبھی تم نے سوچا نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مانگنے والوں اور دینے والوں کا فرق بھی نہیں جان سکے آج تک۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک رفیق، جنہیں پہلو سرکار نے ہمیشہ کے لیے جگہ نصیب ہوئی ہے،
آپ اس ہستی کا ذکر شروع کرتے ہیں جسے عباس کہتے ہیں۔ بھئی عباس کا معنی ہے جنگلی شیر، جنگل کا شیر، چونکہ شیر چڑیا گھر کا بھی ہوتا ہے، پنجرے کا بھی شیر ہوتا ہے اور سرکس کا بھی شیر ہوتا ہے، لیکن حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عباس، جنگل کا شیر۔ جنگل کا شیر نام کیوں رکھا؟ فرمایا چونکہ عباس عشق حسین کے پنجرے میں ہے، عشق حسین کے پنجرے میں ہے۔ تو اس عشق حسین کی قید میں دیکھ کر لوگ عباس کو مجبور و مقید پنجرے والا شیر نہ سمجھے۔ فرمایا بے شک وہ عشق حسین کی قید میں بند ہے، لیکن اسے عباس کہتے ہیں۔ جب میدان میں اترتا ہے تو ظاہراً تو عباس ہے، لیکن حقیقت میں حیدر کرار ہے۔ حیدر کا معنی بھی شیر ہے اور شیر کا بیٹا ہی شیر ہوتا ہے۔ شیر کا بیٹا ہی شیر ہوتا ہے۔ عباس اور ان کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم کا چاند، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ بھی جو حسین ہو اسے چاند کہتے ہیں، جو پیارا ہو اسے چاند کہتے ہیں، جس کا حسن سینے کو روشن کر دے اسے چاند کہتے ہیں، بھی آنکھیں جس سے چمک اٹھے جس کے دیدار سے اسے چاند کہتے ہیں، بھی جسے دیکھ کر سینہ خوشی سے بھر جائے اسے چاند کہتے ہیں۔ ہر کوئی چاند تھوڑا ہوتا ہے، چاند تو وہ ہے جسے دیکھنے سے آنکھوں کو تازگی نصیب ہو۔ بنو ہاشم میں چاند ایک دو چاند نہیں ہے، بنو ہاشم تو ایسی کہکشاں ہے جس میں چاند ہی چاند ہے۔ کائنات کی محبوب ترین ہستی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، ان کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ انہیں بھی قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم کا چاند کہتے ہیں، قمر حرم بھی کہتے ہیں، حرم مکہ کا چاند۔ بھئی جب کعبہ کے مطلع پر عبداللہ چاند بن کر طلوع ہوتے تھے، تاریخ اٹھائیے، اہل عرب جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ عبداللہ کب آئے گا؟ قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم میں چاند بہت ہے، جو پیارا ہو اسے چاند کہتے ہیں۔ عباس جاگے ہیں نا؟ چاند کی خوبی یہ ہے کہ چاند سورج کے گرد حرکت کرتا ہے۔ بھئی چاند سورج کا طواف کرتا ہے، چاند سورج کے گرد سیر کرتا ہے۔ عباس قمر بنی ہاشم ہے، بھئی معنی میں بھی کہ وہ صاحب حسن و جمال ہے، اس معنی میں بھی چاند ہے، اور حسین سورج ہے، اور حسین کے گرد عباس طواف کرتا ہے۔ اس لیے بھی عباس چاند ہے۔ تھک تو نہیں گیا؟ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، فرمایا آگے چلنے والے، چمکنے والے پیارے محمد سورج کی قسم، اللہ نے سرکار کو سورج فرمایا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، فرمایا چمکنے والے سورج محمد کی قسم۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور پیچھے آنے والے، اِذَا تَلَاهَا، پیچھے چلنے والے چاند علی کی قسم، آگے آگے چلنے والے سورج محمد کی قسم، اور پیچھے پیچھے آنے والے چاند علی کی قسم۔ اگر سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو تو علی چاند ہے، اگر سورج حسین ہے تو عباس چاند ہے۔ قمر بنی ہاشم، اور ایک ان کا لقب ہے علمدار، جھنڈا اٹھانے والا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں میرے مرشد علی کو علم دیا تھا۔ عربی زبان میں علم کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جھنڈے کے لیے 3 الفاظ معروف ہیں۔ ایک علم،
بھئی علم بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جھنڈے کے لیے علم دوسرا لفظ ہے لوا. لوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا صاحب اللوا، روز محشر لوائے حمد، وہ حمد والا جھنڈا سرکار نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور سارے آدمی، آدم اور پھر سارے میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے. تحت لوائی، میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے. بے حشر کے روز آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری صاحب ایمان تک سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور جھنڈا سرکار کے ہاتھ میں ہوگا جس رسول کا جھنڈا اتنا بڑا ہو. اس آقا کی عظمت کا عالم کیا. اور کبھی جھنڈے کے لیے رأیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ، خدم کل میں جھنڈا اس کو دوں گا. آپ نے غور فرمایا رأیہ کا لفظ ہے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ خدم رَجُلًا كَرَّارًا لَيْسَ بِفَرَّارٍ بما يفتح الله تعالى عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو مرد میدان ہوگا. بے راجولن یہ تنوین عظمت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے، عظیم مرد ہوگا. کرارن مرد میدان ہوگا. لیس بفرار میدان چھوڑنے والا نہیں ہوگا. موسیٰ کلیم تورات نہیں چھوڑ سکتے، داؤد زبور نہیں چھوڑ سکتے، عیسیٰ مسیح انجیل نہیں چھوڑ سکتے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن نہیں چھوڑ سکتے، علی میدان نہیں چھوڑ سکتے. رایہ جھنڈا. اور ایک لقب ہے آپ کا سقا. سقا بھئی جو پانی پلائے اسے ساقی کہتے ہیں. بھئی جو پانی پلائے اسے ساقی کہتے ہیں، جو جی بھر کے پلائے اسے سقا کہتے ہیں. جو اپنے اور غیر سب کو پلائے اسے سقا کہتے ہیں. جو دوست اور دشمن سب کو پلائے اسے سقا کہتے ہیں. آج آپ نے تھکنا نہیں ہے، سقا کہتے ہیں. یہ اس خاندان کی صفت ہے، وصف ہے. یہ آج سے نہیں پلا رہے، یہ صدیوں سے پلا رہے ہیں، صدیوں سے. بھئی تاریخ انسانی کا مطالعہ فرمائے، سب سے پہلے پانی پلانے کی شہرت جس ہستی کو حاصل ہوئی ہے، جس ہستی کو پانی پلانے کی شہرت حاصل ہوئی ہے تاریخ میں، سب سے پہلے وہ ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. سقا اسماعیل ذبیح اللہ، ان کا لقب ہے سقا، پانی پلانے والا. ان کی مبارک ایڑی سے چشمہ زمزم جاری ہوا. بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے بھئی اس پانی کو روکا، فرمایا زم زم رک جا رک جا. دنیا بھر کے سارے صحراؤں کے لیے اور سارے پیاسوں کے لیے زمزم کا پانی کافی ہوتا. اگر بی بی اسے روک نہ لیتی تو وہ زمزم جو تھا جسے روکا گیا، جب بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا، وہ آئے، انہوں نے پانی پیا اور پانی سے شفا ملی. توجہ فرما رہے، پانی سے شفا ملی. تو انہوں نے عرض کی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، بسنا چاہتے ہیں. کولڈ ڈرنکس، جدید تازہ مشروبات یا ارکیات، کوئی بھی عمدہ مشروب شربت، کوئی بھی خالص عرق اور کوئی بھی ٹھنڈا جام پانی سے زیادہ شفا نہیں دے سکتا. صاف اور شفاف پانی یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، کوئی مشروب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے خالص پانی کا ذکر سب سے پہلے فرمایا. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس جنت کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں نہریں ہیں
انہار من ماء غیر آسن، صاف پانی کی، وانہار من لبن، اور دودھ کی نہریں لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور پاکیزہ شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت افروز ہے، وانہار من ماء عسل مصفی، اور اس جنت میں شہد کی نہریں ہیں۔ اب سب نہروں کا ذکر ہوا، شہد کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر اور دودھ کی نہر، لیکن اللہ نے سب کا ذکر بعد میں کیا، پہلے صاف پانی کی نہر کا ذکر کیا، دودھ بھی بعد میں، شہد بھی بعد میں، جنت کی پاکیزہ شراب بھی بعد میں، لیکن صاف پانی سب سے پہلے ذکر کر کے اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے نعمتیں تو بہت ہے مگر صاف پانی کا مقابلہ نہیں۔ بھئی اس گھر کی روایت ہے پانی پلانا۔ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس ابو جرہم آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ ہمیں پانی سے شفا ملی ہے، آرام ملا ہے، اجازت ہو تو ہم یہاں ساتھ گھر بنا لیں۔ ہم اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اسی زمزم کے کنارے اپنا وطن بناتے ہیں۔ پتہ ہے بی بی حاجرہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ گھر بنا لو، اسے وطن بنا لو، ہمیں بالکل قبول ہے تمہارا گھر، لیکن پانی پلانے کی سعادت یہ میری اولاد میں رہے گی۔ تم پی لینا، پلائیں گے ہم۔ فرمایا تم پینے والے ہو، ہم پلانے والے ہو۔ جب حج کے ایام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے پہنچے تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ بنو عبد المطلب کو جمع کیا، اپنے دادا کی اولاد کو جمع کیا، اپنے چچا اور چچا زاد کو جمع کیا، اور انہیں فرمایا کہ تم زمزم پہ کھڑے ہو جاؤ اور حاجیوں کو پانی پلاؤ۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور میں اللہ کے بندوں کو پانی پلاؤں، لیکن میں اگر ساتھ کھڑا ہو گیا تو لوگ اس سعادت کو چھیننے کے لیے آگے بڑھیں گے اور تمہیں اس منصب سے ہٹا دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ شوق اتنا بڑھ جائے کہ تمہیں ہٹا دیا جائے۔ یہ اقربا پروری نہیں ہے، یہ قرابت داری نہیں ہے، بھائی یہ قرابت، یہ اقربا پروری نہیں ہے، یہ حقداروں کو حق دینا ہے۔ سبحان اللہ، کاش میری بات آپ تک پہنچ پاتی۔ یہ حقداروں کو حق دینا ہے، وہ اس کے وارث ہے، وہ اس زمزم کے مالک ہے۔ بھئی ان کی ایڑیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ایک شخص سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے عرض کی سرکار ایُّ الصدقۃ افضل، سب سے بہتر نفلی خیرات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا۔ من کثرت ذنوبا، جو کثرت گناہ کی وجہ سے پریشان ہو جائے، توبہ کے متمنی، تو پھر وہ کیا کرے؟ فَلَهُ سَقْيُ الْمَاءِ، اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو پانی پلائے۔ گناہوں کی معافی چاہیے، پانی پلاؤ۔ عزت چاہیے، پانی پلاؤ۔ رزق تنگ ہو جائے، پانی پلاؤ۔ تھک تو نہیں گیا؟ ایک جلیل القدر تابعی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، بھی صحابہ کرام کے مرید ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے، محدث ہے اور اجلہ محدثین بالواسطہ اور بلا واسطہ ان کے شاگرد ہیں، خواجہ حسن بصری کے ہم زمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا، اس نے عرض کی سرکار میرے گھٹنے میں درد رہتا ہے، تو میرے گھٹنے میں درد رہتا ہے، تکلیف رفع نہیں ہو رہی، تو حضور کوئی دعا فرمائے میرے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ دعا یہ ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی ضرورت ہو، جہاں لوگوں کو تکلیف ہو پانی کی، تم ان کے لیے پانی کا بندوبست کرو، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ انہوں نے کنواں کھدوایا، عبداللہ بن مبارک کے کہنے پر جا کر کنواں کھدوایا اور اعلان کیا کہ مفت پانی، پیسے نہیں لگے،
یہ کنواں اللہ کی مخلوق کے لیے ہے. ادھر لوگوں نے پانی بھرا، پینا شروع کیا، ادھر گھٹنوں کی تکلیف ختم ہو گئی. آپ نے سنا ہوگا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی کی بخشش کے لیے سرکار سے عرض کی کہ میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پانی پلاؤ. انہوں نے کنواں کھدوایا. اپنے بزرگوں کی بخشش چاہیے، پانی پلاؤ. گناہوں کی معافی چاہیے، پانی پلاؤ. رزق میں کشادگی چاہیے، پانی پلاؤ. شفا چاہیے، پانی پلاؤ. جنت چاہیے، پانی پلاؤ. بھائی جو لوگوں کو پانی پلائے انہیں تو اتنی نعمتیں ملتی ہیں. وہ جو عباس ہے حسین کی بیٹیوں کو پانی پلاتے ہیں. سکا پانی پلانے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مشکات کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، بخاری اور مسلم کے حوالے سے مشکات نے اس کو بیان کہ ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی اور ایک کتا کنویں کے کنارے پیاس کی تڑپ میں مبتلا تھا. شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اور اس فاحشہ عورت کو ترس آ گیا. برتن تو تھا نہیں. اس نے اپنے جوتے کے ایک پجار کو لیا، اسے اپنے دوپٹے سے باندھا اور اسے کنویں میں ڈال دیا. اور جو پانی نکلا وہ تھوڑا سا پانی کنویں کے کتے کے منہ میں ڈالا اور یہ عمل بار بار دہرایا. بخاری اور مسلم کے حوالے سے مشکات والے نے نقل فرمایا جب اس نے یہ عمل دہرایا، بار بار کیا، تو کتے کی پیاس بجھ گئی اور کتا کھڑا ہو گیا. آواز قدرت آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سابقہ امتوں کی فاحشہ عورت، ایک بدکارہ عورت، اس نے کتے کی جان بچائی. آواز قدرت آئی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کے گناہ دیکھوں یا اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی محبت کو دیکھوں. میں نے اسے معاف کیا ہے، میں نے اسے معاف کیا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، بھئی ان کی جو تاریخ ہے، حضرت عبد المطلب پانی پلایا کرتے تھے، سقا تھے. قرآن مجید نے اس احسان کا ذکر بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، ہم نے تمہیں یہ سعادت نہیں بخشی کہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور کعبے کو آباد رکھتے ہو. حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب لوگوں کو پانی پلاتے تھے، پانی پلاتے تھے. سقا ہے. اسی وجہ سے تو جب بارش نہ ہو سکی اور بارش نہ برسی، بادل ٹوٹ کے بادلوں نے برسنا بند کر دیا. اپنی مرضی سے تو نہیں برستے، میرے مالک کے حکم سے برستے ہیں. تو لوگ حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آئے اور عرض کی سرکار بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بارش عطا کرے. آپ جاگ رہے ہو گے تو آپ فرمائے بارش ہو جائے. جب جاگے نہ دعا فرمائے بارش ہو جائے. میں حیران ہوں، دو قسم کے لوگ رہتے تھے اس وقت مکہ میں، ایک خدا پرست تھے اور ایک بت پرست. یہ جو بارش کی طلب لے کر حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آئے، اگر یہ خدا پرست تھے تو انہوں نے کعبے میں کھڑے ہو کر اللہ سے بارش کیوں نہیں مانگی؟ اگر یہ بت پرست تھے تو کعبے میں ان کے بت رکھے تھے، ان بتوں سے جا کر بارش کیوں نہیں مانگی؟ معلوم ہوتا ہے اسلام کا سورج شروع ہونے سے پہلے بھی پانی جس دروازے سے ملتا تھا وہ دروازہ محمد کا دروازہ ہے. آئے اور کہا بارش آئی. بادل نہیں آ رہے، بادل سخاوت نہیں کر رہے. حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ خود نہیں چلے، اندر گئے، سرکار کو اٹھایا، سرکار کو اٹھایا. 12 برس کی عمر مبارک، مگر محبت اتنی تھی، قریب تو کعبہ تھا. میرے نبی کو اٹھایا اور سرکار کو
کندھوں پہ اٹھا کر کعبہ لے آئے، اٹھا کر کعبہ لے آئے، پیار ہی اتنا تھا، لے آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا، کعبے کی دیوار سے لگا کر یوں ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس ہستی کے ساتھ جو تیری محبت ہے، میں تیری بارگاہ میں اس محبت کا واسطہ پیش کرتا ہوں، ہم پیاسے ہیں، ہمیں آسمان سے بارش عطا فرما۔ حضور حضرت ابو طالب نے یہ دعا مانگی، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور ارباب تاریخ نے لکھا ادھر یہ ہاتھ چہرے پر پہنچے اور ادھر بادل پہنچے اور برسنا شروع ہو گئے اور بادل ٹوٹ کر برسے۔ میں نے کہا جناب ابو طالب آپ متولی ہیں، آپ سکا ہے، آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے، آپ خود ہی دعا مانگ لیتے، سرکار کو لے آئے اور پھر کعبے میں لے آئے۔ اگر سرکار کا وسیلہ دینا تھا تو گھر میں بھی دیتے، پھر کعبے میں کیوں لے آئے؟ اگر کعبے میں دعا مانگنا تھی تو سرکار کو کیوں لے آئے؟ یہ کیا آپ نے تدبیر اختیار کی ہے؟ فرمایا ان کے وسیلے سے دعا تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن کعبہ وہ جگہ ہے جہاں خلق کے خدا کی نگاہیں ہیں۔ میں اپنے پیارے سے شہزادے کو کعبے میں اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ دنیا دیکھے ابو طالب بھی جب رب سے خیرات مانگتا ہے تو محمد کے وسیلے سے۔ سیاح کی وہ روایت تو سب لوگوں کے حافظے میں ہے، سب نے سنا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، جمعے کا دن تھا، کہتے ہمارے مال برباد ہو گئے، وقت نہیں ہے مگر میں پوری تفصیل سے عرض کرتا ہوں، ہمارے اموال تباہ ہو گئے، ہم تو نقصان کا شکار ہو گئے، ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں بارش نہیں ہو رہی۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، وہ بادل ٹوٹ کر برسے، بادل برسے، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے میں کبھی بلا نہیں پاؤں گا اس بات۔ انتہائی قابل قبول روایت ہے اور اس پر کسی مکتب فکر کا اعتراض نہیں ہے۔ اس سے کیا تم نے دعا فرمائی اور بارش آ گئی، بارش برسی نا، سرکار نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا علی آج اگر میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو آج کے لیے برستے ہوئے بادل دیکھ کر میرے چچا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے چچا ابو طالب خوش ہوتے، سرکار نے فرمایا ابو طالب خوش ہوتے، فرمایا علی اب تم سناؤ نا کہ جب اس وقت بارش آئی تھی میرے چچا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا میرے چچا نے کیا کہا تھا؟ اور مولا علی کھڑے ہو گئے اور پھر وہ نعت سنائی جو حضرت ابو طالب نے کہی تھی، اور اس کا ایک مصرع کتنا خوب ہے۔ ابو طالب فرما رہے تھے یستسقى الغمام بوجهه الکریم، جب زمین کو پیاس لگتی ہے تو بادل آ کر پیاس ہو جاتے ہیں، جب بادلوں کو پیاس لگتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر کے بادل پیاس ہو جاتے ہیں۔ ان کا کام ہے پانی پلانا۔ عباس سقائے بنی ہاشم ہے۔ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بی بی پاک کے وصال کے بعد شادی کا ارادہ فرمایا اور خیال تھا کہ بہادر خاندان میں شادی، اپنے بھائی عقیل کو بھیجا، نگاہ ولادت نے خود انتخاب کیا، رشتہ لینے کے لیے عقیل گئے۔ فاطمہ بنت خزاعہ بھی مولا علی کی امی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد۔ امام علی مقام امام حسین کی امی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غازی عباس کی امی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت خزاعہ۔ لقب ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں، جس کے بیٹے زیادہ ہو اسے ام البنین کہتے ہیں، لقب ام البنین ہے، نام فاطمہ ہے۔
شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، 27 ہجری کو غازی عباس کی ولادت ہوئی۔ محققین اور مورخین کا اختلاف ہے، ارباب تحقیق کہتے ہیں کہ 20 ہجری میں غازی عباس پیدا ہوئے، اور مورخین 7 سال بعد بتاتے ہیں 27 ہجری، اور ولادت ہوئی، بیٹے کی ولادت ہوئی، غسل ہوا، خوشبو لگائی گئی، سرکار علی پاک تشریف لایا، ننھا سا شہزادہ آیا تھا، اسے عباس کہتے ہیں، ہاتھوں نے اٹھایا، بھی مولا علی پاک نے ماں کی گود میں آنکھ نہیں کھولی تھی، ماں نے اٹھایا، سرکار علی پاک نے آنکھ نہیں کھولی تھی، بابا ابو طالب آئے، آنکھ نہیں کھولی، جب سرکار آئے نا تو علی نے آنکھ کھولی تھی۔ آج عباس کی ولادت ہوئی ہے، آج علی آئے ہیں، عباس نے آنکھ نہیں کھولی، آج پاک حسن آئے ہیں، عباس نے آنکھ نہیں کھولی، ماں نے اٹھایا ہے، عباس نے آنکھ نہیں کھولی، پھر حسین آ گئے، خوشبو حسین نے جناب عباس کی مشام جان کو معطل کیا، اور جب دل و دماغ کے 14 طبق روشن ہوئے، آمد حسین پر عباس نے اپنی نگاہیں کھولی، آنکھیں کھولی اور دیدار کیا، پاک حسین کا جو اشارہ ملا، وہ علی ہے جو عاشق رسول ہے، یہ عباس ہے جو عاشق حسین ہے۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ سرکار علی پاک عباس کے بازو چومتے تھے۔ ام البنین نے سوال کیا ہے، عرض کی سرکار ہر کوئی اپنے بیٹوں کے رخسار چومتا ہے، ان کا ماتھا چومتا ہے، آپ عباس کے بازو چومتے ہیں۔ میرے مرشد علی پردے میں بات کہہ کے فرمایا، ام البنین ہاں میں اس لیے اس کے بازو چومتا ہوں، یہ بازو ہے تو جس میں عباس پر، مگر یہ بازو ہے حسین کے۔ کبھی بھول نہ انہیں بھول نہ جانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب ذکر فرمایا کرتے تھے حضرت عباس کا تو فرماتے کان امنا العباس فهو اعلمهم ومحکم الایمان وجاہد مع ابی عبداللہ الحسین۔ فرماتے کہ عباس ہمارے چچا وہ بہتر اور محکم ایمان والے تھے، اور لوگوں میں زیادہ علم والے تھے، اور متقی تھے، اور وہ ایسے مجاہد تھے جنہوں نے حسین کے ساتھ مل کر باطل کے خلاف جہاد کیا۔ جہاد رہے قمر بنی ہاشم، سقاء بنی ہاشم، یہ ناز ہے اہل بیت کا۔ عمر ہوگی 11 برس، ارباب تحقیق 11 برس مانتے ہیں، اور تاریخ والے 17 برس کہتے ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ 11 برس عمر تھی یا 17 برس۔ جب میدان صفین میں پہنچے، پانی بند ہوا، لشکر نے پانی روکا، اور خبر پہنچی میرے مرشد علی تک، سرکار آپ کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ علی جلال میں آئے، زمین پر ہیبت طاری ہوئی، ایک نگاہ جلال اٹھائی اور فرمایا ہمارا پانی بند۔ عباس اٹھے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ عمر 11 برس کی یا 17 برس، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں قد و قامت علی جیسا تھا۔ دونوں بات قدموں میں رکھے اور عرض کی سرکار آپ نہ جائیں، یہ پانی کے لیے مجھے بھیج دیں۔ میرے مرشد علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں بہت شوق ہے پانی پلانے کا، تمہیں عباس کہتے ہیں۔ کربلا کا نقشہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا اور کہا ہاں عباس تمہیں جانا ہے پانی کے لیے۔ گھوڑے پر سوار کیا، سب کی دی، تلوار تھمائی، لشکر ساتھ بھیجا۔ جناب عباس نے مخالف لشکر پر حملہ کیا، میں نے دشمن لشکر نہیں کہا۔ مخالف بھئی مقابل
تاریخ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جب منافقین نے بلوانوں نے حملہ آوروں نے جب ان شکست خوردہ بدماشوں نے محاصرہ کیا شہر رسول کا اور حضرت عثمان غنی کا پانی بند ہوا تو ان کے گھر پانی کس نے پہنچایا؟ امام حسن نے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کے گھر پانی پہنچایا۔ یہ سیرت ہے۔ اور آج اللہ اکبر کسی بھی خلیفہ راشد نے بیعت اپنی ذات کے لیے طلب نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ آؤ میں خلیفہ بنتا ہوں تم میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ کسی نے خود نہیں کہا۔ جاگ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگ ان کے پاس گئے، انہیں کہا امت کی نو آپ بھی سنبھال سکتے ہیں، بیعت کی۔ حضرت عمر بن خطاب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت عمر نے نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ۔ حضرت عمر کے بعد 6 آدمیوں کا انتخاب ہوا تو حضرت عثمان غنی نے خود نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، صحابہ کرام نے انہیں بنایا۔ بھئی جب حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھے خلیفہ بناؤ، لوگ کہے کہ سرکار آپ سنبھالے۔ مولا علی نے بھی خود پھر یہ نہیں کہا کہ میرے بعد حسن کو خلیفہ بناؤ۔ امام حسن نے بھی یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھے خلیفہ بناؤ، لوگ خود کہے۔ جاگ رہے نا؟ یہ خلافت راجدہ ہے۔ لوگ خود کہے اور کہا آپ خلیفہ بنے۔ لہذا بیعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی، بیعت حکومت کی بات نہیں ہو رہی، بیعت سیاست کی بات نہیں ہو رہی، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ میں بیعت ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے مرشد علی کی زندگی کے آخری لمحات ہے، جام شہادت نوش کیا جا رہا ہے، زخمی حالت میں اپنے گھر میں آرام فرما ہے، تکیے کی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور جناب حسن مجتبی آئے اور انہیں ساتھ کرسی پہ بٹھایا، خود چارپائی پہ ہیں اور ساتھ حسن کو کرسی پہ بٹھایا۔ میں بہت حیران ہوں، حسن کو کرسی پہ دیکھ کر علی کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ وہ کیا چیز تھی؟ آپ انصاف سے بات کریں، اتنی سبحان اللہ سے گزارا ہو سکتا ہے؟ شہنشاہ حسن کو کرسی پر بٹھایا اور خود نگاہ فرمائی۔ اور سنیے، میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ بیعت خلافت کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ابوبکر بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، عمر بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، عثمان بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، عبداللہ بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، جعفر بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اور طلحہ بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یحییٰ بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، عون بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ سب کا نام لیا، ایک ایک کو پکارا، آؤ حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ سب کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ علی خوش ہو رہے تھے، بھئی زخم بھول چکے تھے۔ اتنے میں ام البنین آئی اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی، سرکار ہم سے کوئی ناراضگی ہے؟ حضور ہم کوئی خطا کر بیٹھے ہیں؟ لجبال نے فرمایا نہیں، تم نے نسل رسول کو پالا ہے، تم نے میرے بچوں کی خدمت کی ہے، تم نے نسل زہرا کا ادب کیا ہے، اور تم نے میرے مہمانوں کا کھانا پکایا ہے، تم نے میرے گھر کی چکی چلائی ہے، تم نے وفا کا حق ادا کیا ہے۔ میں شہر خدا راضی ہوں، تمہاری خدمت سے راضی ہوں، تمہیں ہم نے قبول کیا ہے۔ بھئی میرے بڑے لوگ کہتے ہیں سرکار پھر میں ایک بات عرض کروں۔ فرمایا جی کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ سرکار سب کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، مگر عباس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے لیکن میرا ہاتھ نہیں دیا، مجھ سے کوئی خطا ہو رہی ہے۔ بھئی علی پاک اٹھ بیٹھے، پاک حسین زخم کی حالت میں جب یہ حملہ ہوا تھا، میرا مرشد حسین سفر میں تھا، انہیں سفر سے واپس آئے، گھوڑا باندھا اور کوفے کی گلیوں میں میرے حسین کی خوشبو پھیل گئی، اور علی پاک اٹھ بیٹھے اور حسین کو دیکھتے ہی کہنے لگے، اے میرے دل کی سلطنت پر حکومت کرنے والے حسین،
پانی پلانے کی بات کی، ان کے جود و سخا کی بات کی، ان کے علم اور تقوی کی بات کی. بھئی وہ کیسا نمازی ہے عباس جو حسین کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے؟ وہ کیسا قاری ہے عباس جو حسین سے قرآن سنتا ہے؟ وہ کیسا فقیہ اور محدث ہے عباس جو دین حسین سے سیکھتا ہے؟ چاہتے تھے عباس کہ 28 رجب کو ہی تلوار کھینچ لی جائے اور مدینے کے گورنر کو سمجھا دیا جائے کہ کیسے بیعت کی بات کی جاتی ہے، مگر میرے مرشد حسین نے فرمایا عباس ہم مدینے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے. چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں دشمن کا راستہ روکا جائے، سازش کو بے نقاب کیا جائے، قاتلوں کے منہ سے پردہ چھین لیا جائے، لیکن میرے مرشد حسین نے فرمایا ہم کعبے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے. حر نے راستہ روکا، سرکار عباس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا. میرے مرشد فرما رہے تھے عباس تلوار نہیں کھینچتے، یہ پیاسے ہیں اور ہم پیاسوں سے جنگ نہیں کرتے. تم سقا ہو، ساقی بن جاؤ، دشمن کے لشکر کو پانی پلاؤ، اسے حسین کہتے ہیں. دشمن کے لشکر کے جانوروں کو پانی پلائے. اور حر کی طرف نگاہ کی، نگاہ کر کے فرماتے ہیں حر اذان دے رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ پڑھو گے یا جدا پڑھو گے؟ سر جھکا کے حر کہتا ہے نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے. میرے مرشد نے فرمایا ادھر تلواریں ہیں، ادھر نمازیں ہمارے پیچھے ہیں. رو کر کہتا ہے نماز تو ہوتی رہے گی، حسین جیسا امام نہیں ملے گا. 2 محرم کو کربلا پہنچے. عباس چاہتے تھے کہ آج ہی مسئلہ حل ہو جائے. واہ میرے مرشد حسین کا حوصلہ. فرماتے نہیں عباس ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، ہم فیل نہیں کریں گے. عبداللہ بن خزاعہ میرے مرشد عباس کا ماموں، جگر تھام کے رکھنا، سرکار عباس کا ماموں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے. ابن زیاد سے عبداللہ بن خزاعہ نے، آپ کی امی فاطمہ بنت خزاعہ کے بھائی نے ابن زیاد سے کہا ہے کہ میری بہن کا نکاح مولا علی سے ہوا تھا، میری بہن کے 4 بیٹے ہیں، 4 کربلا میں ہیں، اور تمہارا لشکر ان کی شہادت کا فیصلہ کر چکا ہے، میرے بھانجے قتل ہو جائیں گے، میں ان کی امان کے لیے آیا ہوں. ابن زیاد نے خط لکھا، سند جاری کی کہ عباس کے لیے، عبداللہ بن علی کے لیے، عثمان کے لیے، جعفر کے لیے، ان 4 بھائیوں کے لیے امان ہے، حکومت ان کی حفاظت کرے گی، یہ میدان چھوڑ دے، ہم ان کی سرپرستی کریں گے. بھئی سند جاری ہو گئی. عبداللہ بن خزاعہ سگے ماموں نے ابن زیاد سے ان کے لیے امان لی. شبر کو خط دیا، شبر رشتے میں ماموں ہے، کہا یہ خط لے جاؤ، سند لے جاؤ. عباس کا رشتے میں ماموں ہے، جاؤ ان کے لیے امان ہے. شبر خط لے کے آتا ہے. وفا کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ حسین جیسا پیر کوئی نہیں ہے، عباس جیسا مرید کوئی نہیں ہے. فرش کربلا پہ شبر خط لے کے پہنچا ہے. جناب عباس پہرا دے رہے ہیں. شبر کہتا ہے یہ
مجھے اپنے مرشد کی امان کافی ہے۔ 7 محرم کو خیمے دریا سے دور لے جانے کے لیے بات چلی اور کہا جا رہا تھا کہ خیمے دریا سے ہٹا دو۔ عباس کہنے لگے سرکار یہ خیموں کے یہاں سے دور لے کے جانے کی یہ جو بات کہہ رہے ہیں سرکار اس کا صاف مطلب ہے یہ پانی بند کریں گے۔ تلوار نکالی، میرے مرشد نے فرمایا عباس ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم مورخ کو یہ موقع نہیں دیتے کہ مورخ یہ لکھے کہ جنگ پانی پر ہوئی تھی۔ 9 محرم الحرام کو آج کی رات کی بات کروں، شب عاشور خیام اقدس میں میرے مرشد نے تاریخ کا بہت بڑا خطبہ دیا۔ فرمایا میرے سر کی ضرورت ہے ان کو، آج میرے خون کی ضرورت ہے اسلام کے شجر سایہ دار کو، میں خون دوں گا۔ بھئی حسین اور اسلام کا خون ایک ہے۔ جب کسی کو خون دیا جا رہا ہو تو اس کا خون لگتا ہے جس کا خون ملتا ہو۔ بلڈ گروپ کمبینیشن کا مسئلہ ہے اور بلڈ گروپ کے بعد پھر بھی اسے ملانے کے لیے پھر دیکھا جاتا ہے کہ خون لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ اسلام کو ہر کسی کا خون نہیں لگتا تھا، اسلام اور حسین کا خون ایک ہے، اسلام کو حسین کا خون لگتا تھا۔ تو کہا میرا خون اسلام کے لیے حاضر ہے، لیکن تم چلے جاؤ، جس کو لے جانا چاہو اسے بھی لے جاؤ، تمہارے بچے سلامت رہیں، تمہاری بیویاں محفوظ رہیں، تم جاؤ میں راضی ہوں۔ حشر کے روز اپنے مولا سے میں کہہ دوں گا انہوں نے وفا کی تھی، میں نے انہیں خود دیکھ لیا تھا، اٹھو جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جاتے ہیں نا؟ پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چراغ بجھا دو، ہو سکتا ہے کوئی اس اجالے میں نہ جانا چاہے، اور جب چراغ بجھ جائے گا تو کسی کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ جب بجھانے کا حکم دیا تو کہا بجھا دو، بجھ گیا، اور جب چراغ جلانے کا حکم دیا، بھئی بجھانے کا حکم دیا تو مطلقاً فرمایا بجھا دو، اور جب چلانے کا حکم دیا نام لے کر کہا عباس چراغ روشن کرو۔ بھئی بجھانے کی بات تھی تو کہا بجھا دو، جب جلانے کی بات آئی تو کہا عباس چراغ جلاؤ۔ سرکار یہ کیا بات ہوئی، اب نام کیوں لیا ہے؟ فرمایا کیا تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں ہر کوئی جا سکتا ہے، اگر سب بھی چلے جائے گا عباس نہیں جا سکتا۔ اسے وفا کہتے ہیں۔ 10 محرم کو الستو آغاز ہوا جنگ کا۔ میں اس موضوع کو چھوڑ چکا ہوں۔ جب بوقت چاشت پہلی صف بندی ہوئی تو امام علی مقام اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر آئے، صف بندی کی نا، صف بندی ہوئی۔ اس صف بندی میں میمنے پر حبیب ابن مظاہر اور ویسرے پر مسلم بن عوسیہ، یعنی دائیں لشکر کے سالار حبیب ابن مظاہر ہے، بائیں لشکر کے سالار مسلم بن عوسیہ ہے، اور دونوں صحابی رسول ہیں۔ ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، اور درمیان میں میرا مرشد حسین وسط لشکر میں خود کھڑا ہے، اور علم کس کو دیا ہے؟ جب صحابہ کرام خلفائے راشدین لشکر بھیجتے تھے نا تو سالار لشکر کو حکم دیتے تھے کہ کسی بزدل کو علم نہ دینا، کسی بزدل کو علم نہ دینا۔ واہ حسین اپنے سارے لشکر سے عباس کو چھڑا ہے۔ حاضر ہوئے سرکار،
مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم علم بردار ہو، ٹھہرو، ابھی موقع نہیں ہے۔ اور پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اجازت نہیں ملی، اپنے بھائیوں کے خیموں میں جاتے ہیں۔ عبداللہ، جعفر اور عثمان سگے بھائیوں کو خیمے میں بلا کر کہتے ہیں مجھے سرکار اجازت نہیں دے رہے، لیکن تم ہمت کرو، جا کر امام سے اجازت لو اور میدان میں کود پڑو۔ جن کے پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کرتے تھے ان بھائیوں سے کہتے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، تم شہادت کا جام نوش کرو گے، عباس صبر کر کے سرخرو ہو جائے گا۔ بھائیوں کو بھیجو، بھئی غلام اور خدام شہید ہو گئے تو خاندان نبوت اور پھر خاندان نبوت کے افراد شہزادہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ عباس کو اجازت نہیں ملی، خیمے میں ننھی سی شہزادی نے بلایا، آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے فرماتی ہے ہمارے چچا عباس، میرا بھائی علی اصغر، اس کے لب خشک ہے اور وہ کرب میں مبتلا ہے، تکلیف ہے، حضور بہت پیاس لگی ہے، میرے بھائی کے لیے آپ کے ہوتے ہوئے پانی نہ ہو، میں آپ سے کہتی ہوں مجھے علی اصغر کے لیے پانی چاہیے۔ آئے، دونوں ہاتھ مرشد کے قدموں میں رکھ دیے، رو کر کہتے ہیں اب مجھے منع نہ فرمانا، اب مجھے نہ روکنا، سرکار آپ نے جنگ سے روکا ہے، مجھے پانی کی اجازت دے دیں، جو راستے میں آئے گا اسے ہٹا دوں گا، باقی میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا۔ سرکار میرے مرشد حسین پانی کے لیے اجازت دے رہے تھے لیکن نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ اب یہ عباس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ ان کو دیکھتے تھے تو مولا علی کے چہرے کی زیارت ہوتی تھی۔ اپنے بھائی کو گھوڑے پہ بٹھایا، تھپکی دی، سوار فرمایا اور تلوار تھمائی اور رخصت کیا، روانہ ہو گئے اور بڑے فرات کی طرف لشکر کو چیرتے ہوئے پانی تک جا پہنچے۔ کل امان ملی تھی، اسے ٹھکرا دیا تھا، آج پانی ملا ہے۔ شریعت اسلامی کو سمجھیے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی پیاسا پانی تک پہنچ جائے پہلے وہ خود پی لے، اگر پیچھے باپ بھی بیٹھا ہے، استاد بھی بیٹھا ہے، ماں بھی ہے، تب بھی پہلے یہ خود پی لے، کیونکہ یہ تو پہنچ گیا ہے، اس پر پینا فرض ہے، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، پہلے خود پی لے۔ جب عباس پہنچا ہے تو فرات کی موجیں سر اٹھا کر اہل بیت کو دیکھ رہی تھی، بے قرار تھا پانی، پانی اچھل کے پہنچنے چاہتا تھا، پانی قدموں میں بہہ رہا تھا، اپنے لب دوسری جانب کر لیے، پانی کے قطرے تو اٹھ رہے تھے۔ شمر نے آواز دی پیاسے ہو، لب خشک ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، پہنچ چکے ہو، پی لو۔ جب شمر نے کہا پانی پی لو، عباس علی کا شیر بھی پھر کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور نگاہ جوان سے دیکھ کے کہا دنیا کے لالچی کتے اہل بیت کو سمجھ نہیں سکے، حسین پیاس برداشت کر سکتے، بیت نہیں کر سکتا، تمہیں بھول ہو گئی ہے، اور میرا مرشد پیاسا ہو، عباس پانی پی لے، میں نہیں پیوں گا۔ آواز دی لوگوں نے، شریعت کا حکم ہے کہ جان بچانے کے لیے پہلے پانی پی لو۔ فرمایا جہاں شریعت کی حدیں ختم ہو جائے عشق کی حدوں کا آغاز ہوتا ہے۔ پانی کو، اس ترستے ہوئے پانی کو لبوں سے نہیں لگایا، اس پیاسے پانی کو لبوں سے نہیں لگایا۔ اس پیاسے پانی کو لبوں سے نہیں لگایا۔ بھی پیاسا تو پانی ہے، اہل بیت تو پیاسے نہیں۔ کتنی شان ہے، وفا ہے۔ مشکیزہ بھرا اور خیمے کی طرف رک کر کے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تو پانی بھر لیا لیکن تیری مرضی کے آگے تو عباس نہیں آ سکتا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، حملہ ہوا، مشکیزہ چھلنی ہوا، پانی بہہ گیا، راستے سے واپس آ گئے، پھر پانی بھرنا چاہتے تھے۔ کتنا شوق تھا پانی کا، پانی پلانے کا۔ یہ سقا ہے،
ان کی روایت ہے پلانا. جب واپس آ رہے تھے اس حملے میں دایاں بازو قلم ہو گیا, پھر بایاں بازو قلم ہو گیا. بھئی کوئی زمین کی طرف زخمی آنا چاہے تو ہمیشہ فطرت کا تقاضا ہے بازو زمین کی طرف لے کے آتا ہے. بازو تو شہید ہو چکے تھے اور ایک تیر سر میں پیوست ہوا. زمین کی نظر سے چوٹ سے اس تیر کو توڑنا چاہتے تھے کہ اور تیر آن پہنچا. لب زخمی ہوئے. دل نے کہا کبھی تم نے مرشد کو اپنے لیے نہیں پکارا, آج پکار لو, ہو سکتا ہے اس کے بعد تمہاری زبان پر حسین کا نام نہ آئے. ایک آواز دی, یا حسیناہ تعال الیہ, میری مدد کو پہنچو انصرنی. اور ادھر میرے مرشد حسین خیام اقدس سے روانہ ہوئے. کربلا کا فرش کتنا عجیب ہے, قدم میں میمنت لگ گیا اور جب پہنچے تو پہلے عباس کا دایاں بازو ملا, اٹھایا اور اسے چوم دیا, سنت علی ادا ہو گئی. پھر دوسرا بازو ملا, اٹھایا اور چوم دیا, اور پھر اپنے بھائی کے قریب پہنچے تو زخمی بھائی کو دیکھ کر کتنا حوصلہ ہے حسین کا, قریب جا کر کھڑے ہو گئے, ولایت کی ایک نگاہ ڈالی اور جناب عباس اپنے زخمی لبوں سے کہہ رہے تھے, سرکار ہم سے راضی رہنا, ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہے, ہم سے انکار نہیں ہو سکتا تھا شہزادی کے لیے, لیکن ہم پہ کرم فرمانا. آپ فرما رہے تھے میں راضی ہوں. اے عباس تم جاگتے تھے, اہل بیت سوتے تھے, آج تم سو گئے ہو, اب اہل بیت اجازت کریں گے. اور سرکار پاک حسین قریب بیٹھ گئے تو اپنے زخمی لبوں کو جنبش دے کر کہتے ہیں, سرکار مجھ پر ایک احسان کرنا, میری لاش کو اٹھا کر خیمے نہ لے کے جانا, وہاں شہزادی ہے, کہیں وہ یہ نہ فرما دے چچا آپ تو آئے ہو مگر پانی نہیں آیا. میں حیران ہوں, کسی مورخ نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ جناب عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی مانگا ہو. گویا خواہش ہی ختم ہو گئی. اور میرے مرشد حسین فرما رہے تھے, عباس تم نفس سے مطمئن نہ ہو, تم اللہ سے راضی ہو, اللہ تم سے راضی ہے. واہ میرا مرشد حسین, ہم یا حسین کہتے ہیں, ہم واہ حسین کہتے ہیں, ہم شہنشاہ حسین کہتے ہیں, ہم شاہ حسین کہتے ہیں. کربلا کا تاجدار حسین کتنا بڑا سخی ہے, اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی سر جھکا کے مالک سے عرض کرتا ہے, تیرے دربار میں یہ ہدیہ لے کے آیا ہوں, حسین کی اس قربانی کو قبول کر لینا. یہ تو ایک عباس ہے, اگر ہزاروں بھی ہوتے تو میرا مالک ہے, میں تیرے نام کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا. آج کی یہ شب عاشور اس کربلا کی شب عاشور کی یاد دلاتی ہے. اگر وہ رات نہ ہوتی یہ منبر و محراب سلامت نہ ہوتے. آج جب ہم ذکر کربلا کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ تو رافضیت ہے. بھئی رافضیت تو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. رافضیت تو دشمنی ہے دین کے ساتھ. حب اہل بیت رافضیت نہیں ہے, غم حسین میں آنسو بہانا سنت مصطفیٰ ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ شہادت تو حضرت عثمان غنی کی بھی ہوئی, پانی تو ان کا بھی بند ہوا. ان کا ذکر ان کے یوم شہادت میں ہم کرتے ہیں, ہم ان کی عظیم شہادت پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن سنو وہ مدینہ میں شہید ہوئے, اپنے گھر میں شہید ہوئے. حسین پردیسی تھا, وہ شہید ہوئے مگر ان کے بچے محفوظ رہے. یہ کیسی شہادت ہے. شیرخوار ہاتھ میں اٹھا کے ڈالے, جوانوں کو پیش کیا, بھائی شہید ہو گئے. تمہیں عناد کیا ہے میرے مرشد کے ساتھ؟ اہل بیت سے دشمنی کیا ہے؟ ان کی محبت کو کیوں جرم سمجھ بیٹھے ہو؟ تمہیں تمہارے علم نے کیا دھوکہ دیا ہے؟
اے امت رسول کسی کی باتوں میں نہ آنا، ہم حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور رہ گئی میرے مرشد کی امی حضور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ، میرے نبی کی دختر حضور کی بیٹی۔ اللہ کی عزت کی قسم پرواہ نہیں ہے کسی کی، میں حضور کا غلام ہو کر امتی ہو کر کہہ رہا ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ علمی مسئلہ ہے، یہ علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امتی ہونے کی ضرورت ہے۔ بی بی پاک خطا پر نہیں تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ اور کہوں، خطا پر نہیں تھی، نہ ہی خطا ہوئی ہے اور نہ ہی خطائے اجتہادی ہوئی ہے۔ نہ ہی خطا ہوئی ہے اور نہ ہی خطائے اجتہادی ہوئی ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آؤ در زہرا پہ معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائے تاکہ رسول اللہ کی بیٹی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مسئلے کی وضاحت وہ تفصیل طلب ہے، اس کے لیے ضرور دلائل چاہیے، مگر اس مسئلے کو ماننے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گھر کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما، حب اہل بیت اور تعظیم صحابہ نصیب فرما۔ زندگی بھر ہم اسی دروازے پر رہے اور ساری زندگی سرکار کے کسی صحابی کے خلاف ہماری زبان سے کوئی جملہ ثابت نہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔